کل ایمان نعرہ حیدری فوج بلند صلوات کھڑے کو پڑھ کرو رحم اللہ من قرأ الفاتحہ جميع المؤمنات سادات من نظام فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين الشرفاء أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واجب احترام سادات عزام اداکاران مظلوم کربلا آپ سب شاہ لطیفہ سرکار کی اس نگری میں قائم کیے ہوئے اس فرش عذاب پہ اربعین چہلم امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے بچھائے اس فرش عذاب پہ شامل ہوئے سادات عظام کے فرش عذاب بچھانے پہ اور آپ سب کے آنے پہ وہ بی بی راضی رہے جس کی رضا کے بغیر اللہ کسی پہ بھی راضی نہیں ہو یہ مجلسیں یہ فرش عذاب یہ میرے حسین کا مدرسہ عرفان ہے اور میرے طرز کلام سے آپ کے بچے بھی آگاہ ہو گئے ہیں کہ میں دنیا سے یہی کہتا ہوں کہ دنیا والوں قرآن پڑھنے پڑھانے والی کتاب نہیں، قرآن سمجھنے اور سمجھانے والی کتاب ہے۔ قرآن حاجی صاحب صلوات کی جگہ بلند آواز سے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن جھولے لینے والی کتاب نہیں، قرآن سبیٹے بنانے والی کتاب نہیں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن ٹھہر ٹھہر کے سمجھ کے پڑھنے والی کتاب ہے۔ قرآن صرف پڑھ کے بخشنے بخشوانے والی کتاب نہیں، قرآن حقیقت میں مردے زندہ کرنے والی کتاب۔ اور دنیا کو دعوت فکر یہ ہے کہ دنیا والوں قرآن پڑھنے پڑھانے والی کتاب نہیں، قرآن سمجھنے اور سمجھانے والی کتاب ہے۔ مسجد میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، مجلس حسین میں قرآن سمجھایا جاتا ہے۔ جو مسجد میں نہیں جاتا اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، جو مجلس حسین میں نہیں آتا اسے قرآن بھی سمجھ میں نہیں آتا۔
پڑھنا ہے قرآن تو مسجد میں جاؤ، سمجھنا ہے قرآن تو حسین کی مجلس میں آؤ۔ مسجد اور مجلس لازم و ملزوم ہے، مسجد اور مجلس حسین لازم و ملزوم ہے۔ جس نے بھی ان دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑا وہ بقا نہیں پائے گا، وہ بھلا نہیں پائے گا۔ جس طرح قرآن و اہل بیت لازم و ملزوم ہے، اس طرح مجلس اور مسجد بھی لازم و ملزوم ہے۔ مجلس حسین میں سروں کو بنایا جاتا ہے، مسجد میں جا کے سروں کو جھکایا جاتا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، اب آئیے دنیا کو دعوت فکر ہے کہ قرآن سمجھو، حسین کے مجلس میں آؤ۔ اب میں نے قرآن پاک کی مشہور معروف آیت پڑھی، ارشاد رب العزت ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ میرا نبی کچھ نہیں کہتا اپنی خواہش سے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میرا رسول، میرا نبی، میرا محمد، اللہ کہہ رہے نطق نہیں کرتا اپنی خواہش سے۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ جو بھی کہتا ہے میری وحی سے کہتا ہے۔ اب یہ گارنٹی ہے توحید کی زبان محمد پہ کہ میرا نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، میرا نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، میرا نبی جو کہتا ہے حکم الہی سے کہتا ہے، میرا نبی جو کرتا ہے اللہ کے حکم پہ کرتا ہے۔ اب نبی جو کہتا ہے حکم الہی اور وہی الہی سے کہتا ہے۔ اگر ساری دنیا قرآن کی اس آیت کو سمجھ جاتی تو اسے پتہ چل جاتا کہ آل محمد کسے کہتے ہیں، کہ انہیں پتہ چل جاتا کہ علی کسے کہتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا حسین کسے۔ اور یاد رکھو بچے سوال کرتے ہیں کہ جب ساری دنیا کو پتا ہے کہ امام حسین نبی کے نواسے ہیں، بچوں کو تو وہ لوہا یاد ہو گیا کہ میں کیا محمد کا نواسا نہیں؟ ایسا نوحہ ہے بچوں کا کہ میں نبی کا نواسا نہیں۔ تو بچے پوچھتے جب پتہ بھی ہے کہ نواسا ہے پھر امام حسین کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہوا؟ بچوں اس کی وجہ بیان کر دو۔ یاد رکھو عظمت حسین اور ولایت علی کو اسی نے مانا ہے جس نے محمد عربی کو صحیح معنوں میں مانا، جس نے نبی پاک کو صحیح معنوں میں مان لیا اس نے آل نبی کو مان لینا ہے۔ جس نے نبی پاک کو صحیح طرح نہ مانا ہو، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہو قالت الاعراب آمنا، میرے حبیب یہ عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، قل ان سے کہہ دے لم تؤمن، تم ابھی مومن نہیں ہوئے، بلاکن قولوا اسلمنا، تم اپنے آپ تو مسلمان کو ہو۔ اب عزیزان ایمان، میرے نبی کی زبان پہ وحی کی مہر ہے کہ نبی جو کہتا ہے وہی سے کہتا ہے۔ اگر اسی آیت کو سمجھ لے دنیا تو مقام اہل بیت ہے، میرا محمد جو کہتا ہے وہی سے کہتا ہے، تو جس کی زبان وحی کے بغیر نہیں بولتی اسی محمد نے کہا تھا حسین منی وانا من الحسین، جو وحی کے بغیر نطق نہیں کرتا اسی محمد مصطفیٰ نے کہا تھا من کنت مولا ہو وَهَذَا عَلِيٌّ الْمَوْلَى۔ آپ یہ بچوں کے ذہن میں آ گیا کہ قرآن کی مہر ہے کہ میرے نبی جو کہتے ہیں وہی سے کہتے ہیں، میرا نبی وہی کے بغیر نطق نہیں کرتا۔ اگر اس منزل پہ ساری دنیا آ گئی کہ میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے، کہ میرے مصطفیٰ کا مقام یہ ہے کہ میرا نبی جو کہتا ہے وہی الہی سے کہتا ہے، تو آؤ عظمت حسین کو قرآن سے ملاحظہ کرو۔ یہی میرا محمد ہے، یہی میرے مصطفیٰ ہے، یہی حسنین کا نانا ہے، یہی وہ خاتم المرسلین ہے کہ نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور اللہ اس عبادت کرتے ہوئے اپنے محبوب سے کہتا ہے یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ اب سورہ مزمل کی آیتیں ہیں، یا ذہن میں رکھیے کہ میرا نبی وحی کے بغیر کچھ نہیں کہتا، میرا نبی جو کہتا ہے جو کرتا ہے
وہی الہی سے کرتا ہے نا، یہ طے ہو گیا نا۔ اب آئیے اسی قرآن سورہ مزمل میں رکھ رہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ چادر اوڑھنے والے، قم اللیل اے راتوں کو اٹھنے والے، اے راتوں کو اٹھ کے میری عبادت کرنے والے، الا قلیلا بس تو کم کر دے۔ یہ عظمت مصطفیٰ۔ سورہ مزمل کے بارے میں ساری دنیا پڑھتی ہے کہ جناب اگر کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا ہونا تو وہ سورہ مزمل کی مداوت کرے تو اسے سونے نبی کا دیدار ہو جائے گا۔ یہی فرق ہے دنیا میں اور شیعوں میں، ہم دیدار کے قائل نہیں، ہم معرفت کے قائل ہیں۔ یہ جو دنیا نے کسوٹی بنا رکھی کہ جناب جس نے بھی سونے کو دیکھ لیا، جس نے پاک ہم نبی کو دیکھ لیا وہ جنتی ہو گیا، وہ عظمت والا ہو گیا۔ نبی کو دیکھنا عظمت کی نشانی نہیں، نبی کو دیکھ لینا بخشش کی گارنٹی نہیں، کہ اگر نبی کو دیکھنا ہی کافی تھا تو نبی کو ابو جہل نے بھی دیکھا ہے، ابو لہب نے بھی دیکھا ہے۔ دیکھنا ہی شرط نہیں، معرفت شرط ہے۔ اب میرے نبی کی معرفت کو پاؤ قرآن سے۔ اللہ کہہ رہا ہے اے مزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل اے راتوں کو اٹھ کے میری عبادت کرنے والے، الا قلیلا تو میری عبادت کو کم کر دے۔ اب آیتوں کی خوبصورتی دیکھیے کہ میرا نبی وحی کے بغیر کچھ نہیں کرتا، اب وہ کرتا ہے عبادت اللہ کی، اور عبادت کرنے والے راتوں کو اٹھ کے عبادت کرنے والے سے اللہ مزمل کہہ کے کہہ رہا ہے تو میری عبادت کم کر دے، الا قلیلا صرف تو کم کر دے۔ یہ لفظ الا قلیلا کا عبادت کے معاملے میں پوری اللہ کی کائنات میں صرف میرے نبی کے لیے آئے۔ میرے نبی کے علاوہ اللہ نے کسی سے نہیں کہا کم کرو، کسی سے نہیں کہتا کم کرو، اپنے محبوب سے کہتے الا قلیلا بس تو کم کر دے۔ پوری کائنات کو کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے جن و انس میں نے تمہیں بنایا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے، تم جتنی بھی کرو کم ہے۔ اور اپنے حبیب سے کہتے ہیں اِلَّا قَلِيلًا تو کم کر دے۔ اب جیسے کہہ رہے نا کم کر دے تو پھر ساتھ حدیں بھی بتا رہا ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ، اے راتوں کو اٹھ کے میری عبادت کرنے والے تو میری عبادت کو کم کر دے۔ کتنا کر دے؟ نصفہ، آدھی کر دے۔ اب انقص منہ قلیلا، ہو سکے تو اس آدھی میں سے بھی کچھ کم کر دے۔ اللہ اکبر، کیا کہتے ہیں آپ؟ اللہ اکبر، واہ واہ واہ، یہ ہے میرے حسین کی مدد کا کمال، یہ ہے میرے حسین کی مدد کا۔ میں نے صرف قرآن کی آیت پڑھی ہے اور ان عزاداروں نے جو حسین کے مدرسے کے طالب علم ہیں انہوں نے آیت سن کے مجھے داد و تحسین دے دی۔ ارے یہی فرق ہے دنیا میں اور شیعوں میں، اور قرآن کی آیتیں سن کے جھومنا اور ہے، قرآن کو سمجھ کے بولنا اور۔ اب میرے حبیب سے، اپنے حبیب سے کہتے ہیں میری عبادت کم کر۔ کتنی کم کروں؟ نصفہ، آدھی کر دے۔ اب وینقص منہ قلیلا، ہو سکے تو اس آدھی میں سے بھی کچھ کم کر دے۔ اب شیعہ، سنی، دیوبندی، اہل حدیث تمام علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ آیتیں شان مصطفیٰ میں نازل ہوئی، یہ صرف حکم صرف اور صرف نبی کے لیے ہے۔ نبی سے ہی کہا جا رہا ہے کہ قلیلا کم کر دے، نبی سے ہی کہا جا رہا ہے نصفہ آدھی کر دے، یہ صرف نبی سے ہی کہا جا رہا ہے کہ اب انقص منہ قلیلا، ہو سکے اس آدھی میں سے بھی کچھ کم کر دے۔ یہ پوری کائنات میں یہ آیتیں، یہ حکم صرف مختص ہے زہرا کے بابے کے لیے، زہرا کے بابا کے لیے یہ مختص ہے۔ اس کے علاوہ کائنات میں کسی کو نہیں کہا کم کرو۔ کاش ایسا کوئی اشارہ ہمارے لیے بھی ہوتا تو جو کرتے ہیں ان کی آسانی ہوتی، جو نامراد نہیں کرتے
ان کی موجیں ہوتی. ہمیں کہتا نا جتنی بھی کرو کم ہے, تمہیں بنایا ہی میں نے عبادت کے لیے, تم نے مرنا بھی ہے تو عبادت میں مرنا, جہالت میں نہ مرنا. اب اپنے حبیب سے کہتے ہیں قلیلا کم کر, نصفہ آدھی کر, بنقص منہ قلیلا, ہو سکے تو اس آدھی میں سے بھی کچھ کم کر. یہ حکم, یہ مختص صرف خاصہ مصطفیٰ, نبی کے علاوہ کسی کے لیے. نبی سے کہہ رہا ہے آدھی کر, آدھی میں سے کچھ کم کر. اب شیعہ سنی دوستو سارے متفق ہو کہ یہ احکامات, یہ حکم, یہ اختصار صرف نبی کے ساتھ ہے. کہ میرے نبی سے سورہ مزمل میں کہہ رہا ہے رات کو اٹھ کے عبادت کرنے والے قلیلا کم کر, نصف آدھی کر, اب ان کرسن ہو قلیلا, ہو سکے آدھی میں سے کچھ کم کر. تو جس ذات, کیونکہ میرا نبی وحی کے بغیر کچھ نہیں کرتا, وحی آئی ہے اس پہ کہ کم کر, آدھی میں سے کچھ کم کر. جس ذات نے مصطفیٰ کو اللہ سورہ مزمل میں کہتے ہیں میری عبادت قلیلا کم کر, آدھی میں سے کچھ کم کر, اسی پاک محمد مصطفیٰ کو میں نے اپنی مسجد نبوی میں صحابہ کے ساتھ با جماعت اس اللہ کی عبادت کرتے دیکھا. وہ نبی جسے اللہ کہہ رہے کم کرنا, اسی پاک محمد کو میں نے اپنی مسجد نبوی میں صحابہ کے ساتھ با جماعت اللہ کی عبادت کرتے دیکھا. اور پھر میں نے تاریخ کے اوراق میں دیکھا کہ جب نبی صحابہ کے ساتھ با جماعت اس اللہ کی عبادت کر رہے تھے نا, اس عبادت کے دوران میرے نبی سجدے میں چلے گئے. جیسا میرے نبی سجدے میں گئے تو نبی کے پیچھے سارے صحابہ بھی سجدے میں چلے گئے. جیسے نبی اور صحابہ سجدے میں گئے تو پھر تاریخ نے مجھے دکھایا کہ ایک بچہ مسجد میں داخل ہوا. اللہ اکبر. میں ذہن میں رہی, واہ واہ واہ, کیا کہہ رہے آپ سادات کے حیدری یاری. ذہن قرآن کی آیت میں میرا نبی وحی کے بغیر کچھ نہیں کرتا, میرا نبی وحی کے بغیر کچھ نہیں بولتا. اب اسی نبی سے کہہ رہے ہیں عبادت کم کر, آدھی میں سے بھی کچھ کم کر. اسی نبی کو صحابہ کے ساتھ با جماعت میں مسجد میں نماز پڑھتے تھے. نبی سیدھے میں گئے تو نبی کے پیچھے صحابہ بھی سیدھے میں تھے. اور تاریخ نے مجھے دکھایا کہ مسجد میں ایک بچہ داخل ہوا. اب حیران ہوں میں دنیا کی تاریخ نگاروں کی اس منافقت پہ کہ جب بھی بات اس خاندان کے فضائل کی آئے گی تو وہاں بچہ لفظ ضرور ڈالیں گے کہ بچہ داخل ہوا. اب بچہ صفوں کو چیرتا ہوا. اب سارا مجمع سارے سجدے میں تھے, تو اب ان سجدوں پہ پڑے لوگوں کے اوپر سے گزرتا ہوا وہ بچہ سب سے آگے آ گیا اور محراب مسجد نبوی میں سجدے میں گئے ہوئے مصطفیٰ کی سامنے آ کے پھر شانے کی طرف سے حسین پشت نبی پہ چڑھ کے بیٹھ گئے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, سلام علیکم. دیکھیں یہ فضائل کا قرآن ہے. قرآن ایک بار ہی اترا ہے, بار بار نہیں اترا. قرآن اور آل محمد کے فضائل میں یہی تو کمال ہے کہ قرآن جب بھی پڑھو گے نیا لگے گا. اہل بیت کے فضائل جب بھی سنو گے نئے کے نئے لگے گا. اب جس رنگ میں میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ بچہ داخل ہوا, صفوں کو چیرتا ہوا, نمازیوں کو اوپر سے گزرتا ہوا, محراب میں گئے, سجدے میں پڑے مصطفیٰ کے سامنے سے آیا اور شانوں کی طرف سے بچہ پشت پہ جا کے بیٹھ گیا. اب بچہ بیٹھا کیسے ہے کہ نبی کا رخ تھا قبلے کی طرف, اور بچہ اس انداز میں بیٹھا کہ بچے کا رخ تھا مجمع کی طرف. اللہ اکبر. اب اس انداز میں بچہ آ کے بیٹھا. اب آیت میں نے کیا پڑھی ہے, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں کرتا, یہ جو کہتا ہے جو کرتا ہے وہی الہی سے کہتا ہے. اب بچہ حالت نماز میں نبی تھے, سجدے میں تھے نبی,
اور تاریخ بتاتی ہے کہ بچہ پشت مصطفیٰ پہ آ کے بیٹھ گیا. جیسے وہ بچہ بیٹھا اس محمد کی پشت پہ جسے سورہ مزمل میں اللہ کہتا تھا کہ قلیلا کم کر میری عبادت، نصفہ آدھی کر میری عبادت، اب ان کچھ منہو قلیلا ہو سکے تو اس آدھی میں سے بھی کچھ کم کر میری عبادت. اسی مصطفیٰ کی نماز کے سجدے میں جب بچہ آ کے پشت نبی پہ بیٹھ گیا تو سورہ مزمل میں قلیلا قلیلا کہنے والا بول اٹھا طویلا. اللہ اکبر. بہت مہربانی جو میرے ساتھ چل رہے ہیں. نبی وحی کے بغیر کچھ نہیں کہتا. اب سورہ مزمل کہتا قلیلا، اب بچہ بیٹھ گیا تو میرا نبی اگر سجدے کو لمبا کر رہا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں کر رہا. اللہ اکبر. کیونکہ ضروری نہیں کہ جو بھی اللہ رسول کے درمیان باتیں ہوئی ہوں وہ سارا کا سارا قرآن بن جائے. یہ تو میرے محمد نے کا انصاف ہے کہ اس نے تمہیں بتایا کہ وحیاں بہت آئی ہیں، لیکن ایک وحی وہ ہے جو میری اور اس کے درمیان ہے، اور ایک وحی وہ ہے جو حکم ہے کہ لوگوں کو سنا دے. اب حکم آ گیا کیونکہ نبی حکم الہی کے بغیر کچھ نہیں کرتا. سورہ مزمل میں کہتا تھا قلیلا کم کر. اب بچہ بیٹھ گیا تو میرے نبی نے سجدے کو لمبا کیا ہے. میرے نبی نے سجدے کو لمبا، حکم آ گیا کہ لمبا کر، طویلا لمبا کر. اب جب میرے نبی نے سجدے کو لمبا کیا، سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح متواتر پڑھنا شروع کیا، تو پھر بات ہوئی کہ کتنا لمبا کروں، کیونکہ میرا نبی وحی کے بغیر کچھ نہیں کرتا. میرا نبی وحی کے بغیر کچھ نہیں کرتا. سورہ مزمل میں کہا تھا قلیلا کم کر، نصفہ آدھی کر، اب ان کچھ منہو قلیلا ہو سکے آدھی میں سے کچھ کم کر. اب جب بچہ بیٹھ گیا تو اشارہ ہوا کہ لمبا کر. پوچھا کتنا لمبا کروں؟ کہا اتنا لمبا کر نماز کو جب تک یہ راضی ہو کے اتر نہ جائے. اللہ اکبر. جب تک یہ راضی ہو، جب تک یہ راضی ہو کے اتر نہ جائے، جب تک یہ اپنی مرضی سے بیٹھا ہے، اپنی مرضی سے جب تک اتر نہ جائے. بات سمجھ اتنا لمبا کر جب تک یہ راضی ہو کے اتر نہ جائے. دنیا والوں، یہ نماز نبی کی متفقہ لے واقعہ ہے کہ نبی کے پشت پہ حسین بیٹھے. اب مولوی کہتے، اب یہ واقعہ سچ ہے، لیکن مولوی کہتے ہیں وہ بچے تھے نا امام حسین، اور نبی پاک کو بچوں سے بڑا پیار تھا. اب یہ بچے تھے، بچپنے میں آ کے بیٹھ گئے تو نبی اسے راضی کرنے کے لیے نماز رب کی ہے، راضی بچے کو کر رہا ہو. اللہ اکبر. یار مہربانی بیٹا، بہت شکریہ آپ کا. نماز رب کی، مولوی کہہ رہا ہے بچوں کو راضی کر. بچہ بچہ کہہ کے مولوی اس حقیقت پہ پردے نہ ڈالو. وہ جو بیٹھا ہے میرے نبی وحی کے بغیر کچھ نہیں کرتا. اگر میرے نبی نے سجدے کو لمبا کیا ہے تو یہ وحی خدا سے کیا ہے، اور کہا جب تک یہ راضی ہو کے اتر نہ جائے. اب مولوی کہتا بچہ، اگر بچہ ہوتا حسین، کیونکہ ظاہر کو دیکھ رہا ہے، تو بچوں کے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جس نمازی کی پشت بیٹھیں گے تو اس انداز میں بیٹھیں گے کہ جدھر نمازی کا سر ہو بچے کا رخ بھی ادھر ہی ہوتا ہے. پر حسین بچوں کی طرح نہیں بیٹھا، اس انداز میں بیٹھا کہ شان محمد سے چڑھے، اور پشت نبی پہ ایسے بیٹھے کہ نبی کا سر تھا قبلے کی طرف اور حسین کا رخ تھا صحابہ کی طرف. اب حکم آ گیا لمبا کر، وہی نبی پہ آ گئی. نبی کا راز ہے، نبی کو کہا جائے لمبا کر. اب پشت نبی پہ بیٹھے ہیں حسین، صحابہ پہ تو نہیں بیٹھے تھے نا، وہی نبی پہ ہو رہی تھی، صحابہ پہ نہیں. اس لیے صحابہ لمبے سجدے کے عادی نہیں تھے، وہ اتنے لمبے سجدے کے عادی نہیں تھے. اب وہ جناب سجدہ لمبا ہو گیا. اب صحابہ کو نہیں پتا کیوں لمبا ہو رہا ہے، اب وہ جاننے کے لیے کہ سجدہ کیوں لمبا ہو رہا ہے وہ سروں کو اٹھاتے تو انہیں پشت نبی پہ حسین نظر آتا. اللہ اکبر.
پشت نبی پہ حسین نظر آتا اور پھر صحابی سجدے میں ہی سر کو رکھ دیتا، پھر صحابی سجدے میں ہی سر کو رکھ دیتا۔ ہر صحابی نے دیکھا ہے پشت محمد پہ حسین کو، ہر صحابی نے دیکھا ہے حالت نماز میں حسین کو، اور دنیا والا حکم آ گیا لمبا کر کتنی لمبی کرو جب تک یہ راضی ہو کے اتر نہ جائے۔ نبی کی فرادہ نماز نہیں تھی، نفلی نماز نہیں تھی، کوئی سنتی نماز نہیں تھی، واجب نماز تھی، باجماعت نماز تھی۔ نبی اکیلے نہیں، صحابہ بھی نبی کے پیچھے تھے، تو اس وقت نبی اور صحابہ کی نماز پابند ہو چکی تھی میرے حسین کی رضا میں۔ اور دنیا والوں ابھی تک تمہیں سمجھ نہیں آئی، ارے جب نبی اور صحابہ کی نماز حسین کی رضا کے بغیر نہیں ہوتی تو تیری میری نماز حسین کی عزا کے بغیر کیسے ہوگی؟ میرا حسین۔ اور آج 1444 سال ہو گئے دنیا والوں، ہم دنیا کے سامنے احتجاج کر کے یہی تو بیان کر رہے ہیں کس حسین کو مارا گیا ہے، جس کے لیے نبی کے سیتوں کو طول تھا۔ ہم بچے ہمارے نوحہ پر پڑھ کے کہتے ہیں کہ کس حسین کو مارا گیا، اور بچے سوال بھی کرتے کہ آخر امام حسین کو مارا کیوں گیا؟ اس کی وجہ بیان کرنے لگا ہوں۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اہل بیت کی عظمت کو وہی قائل ہے اہل بیت کی عظمت کا جو عظمت مصطفیٰ کا قائل ہے۔ اہل بیت کے مقام کو سمجھنا ہو تو پہلے شان مصطفیٰ کو سمجھنا، مقام محمد کو سمجھنے والوں کو مقام حسین کی سمجھ آئے گی، ولایت کی سمجھ اسی کو آئے گی جس طرح ولایت مصطفیٰ کو سمجھ آئے گی۔ اب یہ بنیاد رکھو، کربلا میں بنیادیں نہیں ہیں قتل حسین کی، کہاں رکھی گئی ہیں؟ کیونکہ نبی نے کمال کیا، نبی نے کہا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ کیوں مارا گیا حسین کو؟ اس کی بنیادیں کہاں رکھی گئی؟ میرے نبی نے عرب کے مشرکوں کو کلمہ پڑھوایا، اور جس نے میرے نبی کے سامنے کلمہ پڑھا قرآن نے ان کے 3 درجے لکھے، 3 قسم کے لوگوں نے میرے محمد کا کلمہ پڑھا، 3 درجے قرآن نے ان کو دیے۔ پہلے وہ لوگ جنہوں نے صداقت مصطفیٰ پہ یقین کیا اور بغیر کسی دلیل کے محمد کی مان گئے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی معجزے کے محمد پہ یقین کیا ہو، اللہ نے ان کو مومن کہا، اور ان کے نام کی سورہ مومنون قرآن میں نازل کی۔ جنہوں نے بغیر دلیل اور بغیر کسی ثبوت کے محمد پہ یقین کر لیا، قرآن نے مومن کہا ہے۔ جو بغیر کسی حیل و حجت کے محمد کی مان لے۔ آج بھی یہی طریقہ ہے کہ جس نے بھی بغیر کسی حیل و حجت کے محمد کی زبان پہ یقین کیا، آج بھی مومن وہی ہے۔ تو قرآن نے مومن کہا ہے جنہوں نے بغیر کسی دلیل کے محمد کی زبان پہ یقین کیا۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے نبی سے ثبوت مانگے نبوت کے، معجزے کی صورت میں۔ کسی نے چاند تڑوایا، کوئی چاند تڑوا کے کلمہ پڑھا، کسی نے درخت اٹھوایا، کسی نے پتھروں سے کلمے پڑھتے دیکھا تو کلمے پڑھے، وہ بھی ایمان لائے۔ اللہ نے انہیں مسلمون کہا۔ پہلے وہ جو ضد کے دل سے ایمان لائے وہ مومن ہے، جناب یاسر و سمیہ جیسے، بلال حبشی جیسے، سلمان فارسی جیسے، انہیں مومن کہا۔ دوسرے وہ لوگ جو معجزے دیکھ کے کلمہ پڑھا۔ تیسرے وہ لوگ جو فتح مکہ پہ خوف سے کلمہ پڑھ گئے۔ فتح مکہ کے موقع پہ
میرے نبی نے 10,000 کے لشکر کے ساتھ آئے تھے، اور میرے نبی کی حکمت دیکھیے کہ میرے نبی نے لشکر سے کہا کہ آج لنگر خانے میں لنگر نہیں پکے گا، آج لنگر خانے سے لنگر نہیں ملے گا۔ تو آقا کھانا کیسے ہے؟ فرمایا ہر کوئی اپنا چولہا خود جلائے گا، اپنا کھانا خود پکائے گا اور اپنا کھانا خود کھائے گا۔ اب حکم نبی تھا، 10,000 کے لشکر، ہر ایک نے اپنا چولہا خود جلایا، اپنی ہڈیاں خود چڑھائی۔ اب 10,000 بندے اپنا کھانا خود پکائیں تو 10,000 چولہے، اور مکے کے مشرکوں کا سردار پہاڑ پہ چڑھا دیکھنے کے لیے کہ محمد کے ساتھ کتنے لوگ ہیں۔ تو اب نبی کا حکم تھا کہ ہر بندہ اپنا کھانا خود پکائے گا۔ اب 10,000 چولہے جلے، رات کے اندھیرے میں اسے جگہ جگہ 10,000 چولہے نظر آئے تو وہ خوفزدہ ہو گیا کہ جس کے لشکر کے چولہے اتنے ہیں اس کا لشکر کتنا ہوگا۔ اللہ اکبر، کیا کہنے مار صاحب، یہ ہے آپ کے شاہ لگتا سرکار کی نگری کی یہی خوبی ہے کہ یہ علم دوست ہے، علم پرست ہیں اور حقیقت کو سمجھتے ہیں، تحقیق کو سمجھتے ہیں۔ بس عزیزان ویسے تو میرے اس وقت برا حال ہو رہا ہے پوری قوم کا، پورے ممبروں کا کہ جناب پیشہ ور آگے۔ اب تو لوگ، پہلے زمانہ تھا لوگ پوچھتے تھے کتنا عالم ہے، کتنا فاضل ہے، کہاں کا پڑھا ہوا ہے، کس کا شاگرد ہے۔ اب جناب ہمارے پنجاب میں کوئی نہیں پوچھتا کس کا شاگرد ہے، کتنا پڑھا ہوا ہے۔ اب یہی بیماریاں پوچھتے ہیں اس کی نیاز کتنی، نیاز معیار بن چکا ہوا۔ یہ بیماری ہے جو میری قوم کو لگ گئی ہے، اللہ ساری بیماریوں کا خاتمہ فرمائے۔ عزیزہ مثلا 10,000 چولہے دیکھے اور صبح نبی کے چچا کے ساتھ نبی کے پاس آئے اور مکہ فتح ہو گیا۔ ان لوگوں کو قرآن نے طلقاء کہا ہے کہ جنہوں نے خوف سے کلمہ پڑھا۔ اب دنیا والوں، قرآن پاک میں پاک محمد کا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے 2 صورتیں آئی ہیں۔ پاک محمد کی زندگانی میں پاک محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ ایمان لانے والے، کلمہ پڑھنے والوں کے نام کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک سورہ کا نام ہے سورہ مومنون اور ایک سورہ کا نام ہے سورہ منافقون۔ اللہ اکبر، قرآن میں سورہ کافرون بھی ہے، سورہ مومنون بھی ہے۔ مومنوں کا پتہ چل گیا کہ مومنوں کے لیے آئی ہے، کافرون کا پتہ چل گیا کہ یہ کافروں کے لیے آئی ہے۔ مولوی حقیقت بتائیے منافقون کن کے بارے میں سورہ آئی؟ یہ قرآن کی سورہ، آیت نہیں سورہ بتاتی ہے کہ نبی کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ کے بھی، ایمان لا کے بھی بندے منافق تھے۔ قرآن نے آیت نہیں نازل کی، پوری سورہ نازل کی ہے اس کے بعد کہ وہ منافقون، یعنی پتہ چلا کہ نبی کے زمانے میں منافق تھے۔ اور یہاں پہ حدیث بھی ہے کہ جناب ہم زمانہ رسول میں مومن اور منافق کی پہچان علی کی ولا کے ذریعے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اب قرآن بتاتا ہے یہ منافق۔ اب آؤ بچوں سنو، کربلا کی ہوا، اس کی بنیادیں سقیفے میں نہیں رکھی گئی، اس کی بنیادیں شام و کوفہ میں رکھی گئی۔ ان کی بنیادوں کے مرکز کو دیکھو، قرآن نے تمہیں بتا دیا کہ سورہ منافقون ہے۔ منافقون، ایک جنگ ہوئی، اس غزوے کا نام ہے غزوہ تبوک۔ کیا نام ہے؟ غزوہ تبوک۔ اس غزوہ تبوک کے لیے ایک سورہ توبہ میں واقعہ موجود ہے۔ غزوہ تبوک کا واقعہ سورہ توبہ میں لکھا ہے، 73 نمبر آیت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یحلفون باللہ ما قالوا، کہ یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کی۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، جبکہ انہوں نے یہ کلمہ کفر کہا۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، یہ کافر ہو گئے ہیں اسلام لانے کے بعد۔ اللہ اکبر، بھائی کافروں کے بھی قسمیں ہیں۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، یہ کافر ہو گئے ہیں
اسلام لانے کے بعد، اسلام لانے سے پہلے کافر ہونا اور ہے، اسلام لانے کے بعد کافر ہونا اور۔ جو اسلام لانے سے پہلے کافر تھے قرآن نے انہیں کافرون ہی کہا ہے، اور جو اسلام لانے کے بعد کافر ہوئے قرآن نے انہیں منافقون کہا ہے۔ غزوہ تبوک کے لیے میرے نبی پاک تھکے تو نہیں جناب؟ پریشان تو نہیں ہے؟ کیونکہ ہر پڑھنے والا اچھا پڑھتا ہے لیکن آگے مجمع کی مرضی ہے وہ کیسا سنتا ہے؟ یہ جو ذاکروں کے ناموری ہے نا، یہ ذاکروں کے نام اور جو نیاز بڑھتی ہے ان کی پڑھائی کی وجہ سے نہیں بڑھتی، آپ کے سننے کی وجہ سے بڑھتی ہے۔ تو لوگ نیازی سے کہ جناب اس کو بندے بڑے سنتے ہیں، علم معیار نہیں مجمع معیار ہے۔ اب آئیے نمبر قرآن سورہ منافقون کے بارے میں سنا، سورہ توبہ میں غزوہ تبوک میرے نبی نے مدینہ پاک میں اعلان کیا، قتل حسین کی بنیادیں کہاں رکھی گئی، لوگوں نے حسین کو کیوں مارا، کلمہ پڑھنے والوں نے کیوں مارا، جمعے کے دن کیوں مارا۔ مدینہ شریف میں میرے نبی نے اعلان کیا غزوہ تبوک کے لیے کہ کوئی بالغ مرد، اللہ اکبر، نبی کے جملے کی حکمت کو دیکھیں، کوئی بالغ مرد مدینے میں نہیں رہے گا، سارے میرے ساتھ غزوہ تبوک پہ جائیں گے الا علی۔ اللہ اکبر، الا علی، سوائے علی کے، باقی سارے بالغ مرد تیاری کریں میرے ساتھ تبوک کی جنگ کے لیے جائیں گے الا سوائے علی۔ لو جناب نبی پاک کا یہ حکم صادر ہوا کہ ہر بالغ مرد تیاری کرے، سارے میرے ساتھ غزوہ تبوک پہ جائیں گے سوائے علی۔ لو جناب ہر کوئی تیاری کرنے لگا، مولا علی کو پتہ چلا کہ رسول پاک غزوے پہ جا رہے، غزوے پہ، اور غزوہ کہتے اسے جس میں خود نبی شامل ہوئے ہوں، اور حکم نبی کہے کہ سارے جائیں گے علی نہیں جائے گا، تو علی مولا آگے، یا رسول اللہ غزوے پہ جا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں میں جا رہا ہوں۔ آقا ساروں کو لے کے جا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں ساروں کو لے کے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ میں نے سنا کہ آپ نے کہا علی نہیں جائے گا؟ فرمایا تو نے سچ سنا کہ علی نہیں جائے گا۔ یا رسول اللہ اگر میں نہ گیا تو جنگ کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر، اگر میں نہ گیا تو وہ غزوہ کیسے ہوگا جس میں علی نہ ہو، وہ غزوہ کیسا؟ فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ آپ ساروں کو لے کے جا رہے ہیں اور جو مرد میدان ہے اسے عورتوں اور بچوں کے درمیان چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ہر مسلمان تاریخ کی ہر کتاب میں شیعہ، سنی، دیوبندی، اہل حدیث سب کے نزدیک متفق علیہ باتیں کرنے کا عادی ہوں میں، اور کیمرے کے وجود کی میں صرف لفظوں کا نہیں اشاروں کا ذمہ دار ہوں کہ نبی پاک سے علی نے مولا نے کہا یا علی، یا رسول اللہ آپ جنگ پہ جا رہے ہیں اور مجھ جیسے مرد میدان کو مدینے میں عورتوں اور بچوں کے درمیان چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو فرمایا یا علی میری مجبوری یہ ہے کہ مجھے اپنے بعد اپنے جیسا امیر تیرے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ کیا کہنا آپ کو؟ شاباش شاباش، مجھے اپنے جیسا امین تیرے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا، اس لیے تجھے اپنے بعد میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب میں بتاتا ہوں وہ بتاتا ہوں، یہ صحیح مسلم میں سب میں لکھا ہے۔ جب مولا علی نے کہا یا رسول اللہ مجھے اور تو بچوں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جا رہا کیوں؟ فرمایا مجھے اپنے جیسا امین تیرے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا۔ جب اصرار کیا نا علی تو فرمایا علی ٹھہر جا تو یہیں پہ، یا علی انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تو میرے لیے ویسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھا۔ علی ٹھہر کیوں گئے؟
کیونکہ رسول نے پھر بتایا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون میں موسیٰ. پھر یہاں پہ نبی نے پھر کہا جیسے کہ تو میرے لیے ویسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھا. فوراً کہا لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے. یہ لا نبی دنیا نے نعرے بنائے ہیں ختم نبوت پہ کہ فرما گئے ہادی لا نبی بعدی، اور لا نبی بعدی کی حدیث پوری پڑھو. نبی نے لا نبی بعدی کا اعلان تب کیا جب علی کو وارث بنا کے گئے ہیں، اور ختم نبوت کی مہر کا نام ولایت علی ہے. اور یاد رکھو جن کے ہاں علی نبی کے بعد علی ولی ہے ان کے ہاں کوئی نبی نہیں. اب جیسے یہ حدیث سنائی کہ تم میرے لیے ویسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھا. موسیٰ بھی جاتا تھا تو قوم پہ ہارون بنا کے جاتا تھا، میں بھی جا رہا ہوں. یعنی دلیل یہ تھی کہ میں جا رہا ہوں آ جاؤں گا. لو جناب غزوہ تبوک پہ کسی مسئلہ کا ترجمہ شدہ قرآن، حاشیہ شدہ قرآن اٹھائیے، سورہ توبہ کی 73 نمبر آیت پڑھیے. تبوک کا واقعہ کیوں مولوی بیان نہیں کرتے؟ پتہ ہے کیوں بیان نہیں کرتے؟ اس کی وجہ سن لو. نبی پاک تبوک کے میدان میں گئے. قلعہ تبوک یہودیوں کا بہت بڑا قلعہ تھا، خیبر کے باغ کا قلعہ. خیبر کے باغ کے ہوئے یہودی اسی تبوک میں ٹھہرے ہوئے تھے. نبی وہاں گئے، لشکر تھا بہت بڑا نبی پاک کے ساتھ. اب جب وہاں پہنچے تو تبوک کے یہودی سردار نے نبی پاک وہاں پہنچے. تبوک کا سردار آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول ہمیں پتہ ہے آپ جنگ کرنے آئے ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ اس لشکر میں سارے آئے ہیں، اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ علی نہیں آئے. بات کو سمجھنا، تھکنا نہیں ہے. میں ابھی میں شروع کرنے لگا ہوں، میری تقریر ابھی شروع ہونے والی ہے. یہودیوں کا سردار تبوک کے قلعے سے باہر آیا اور سادات کے جج کے پاس آ کہتا ہے کہ آپ جنگ کے لیے آئے ہیں، ہمیں پتہ ہے سارے آئے ہیں، اور ہم نے سنا ہے کہ علی نہیں آئے. پر اے رسول جنگ نہ کرنا، ہمیں پتہ ہے سارے آئے ہیں، علی نہیں آئے. ہم نے خیبر میں بھی سنا تھا کہ علی نہیں آئے. ہم خیبر کی طرف پھر مرنا نہیں چاہتے. خیبر میں اس لیے مر گئے تھے کہ سنا تھا کہ علی نہیں آئے تھے، پر جب آپ نے نعت علی کو پڑھا تھا علی کے آنے میں دیر نہیں لگی تھی. آپ نے بلانا ہے تو علی نے آ جانا ہے. اس لیے ہم سے جنگ نہ کریں. آخری قلعہ رہ گیا ہمارے پاس، اس کے بعد ہمارے پاس ٹکانا ہی کوئی نہیں. خیبر علی نے اکھاڑ دیا. آج بھی سن رہے ہیں کہ علی نہیں آئے، تو ہم اسی دھوکے میں دوبارہ مر جائیں کہ علی نہیں آئے. آپ نے بولانا تو علی کہنے میں دیں، جو جرمانہ چاہیے لے لو. لو جناب اکیلے نبی نے قلعہ تبوک فتح کر لیا اپنی زبان کی وجہ سے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور شجاعت محمد سننی ہے تو مجلس حسین میں، ارے جو کام خیبر میں علی کی تلوار سے ہوا تھا وہی کام تبوک میں محمد کی زبان سے ہو گیا. کتنے بڑے شجاع ہیں میرے نبی کہ زبان محمد سے قلعہ تبوک فتح ہو گیا. بسم اللہ قاسم شاہ جی، بسم اللہ اہلن اہلن. سید بزرگوار آگے مل کے سلام پڑھیں گے، کسی تو سلام دی گئی. اللہم صلی علی محمد وآلہ. عزاداروں کے خادم مالک بہت شکریہ جانی زردائی کا. تو جائے جناب میرے نبی نے ان سے جنگ نہیں کی. منو من سونا، ٹنو ٹن چاندی،
مال غنیمت کا بغیر لڑے مل گئے. یہ ہے میرے مصطفیٰ کی فتح. اب خود اندازہ کرو کہ جس علی کے خیبر کی فتح سے میری امی کو پیٹ بھر کے کھجوریں ملی ہوں، تو محمد کے تبوک کی فتح سے مسلمان کتنے امیر ہوئے ہوں کہ منو من سونا ٹنو ٹن چاندی بغیر لڑے تبوک کا قلعہ فتح کیے مل گیا. اور میرے نبی کا عدل دیکھو کہ وہیں سب کو برابر برابر وہ سونا چاندی تقسیم کیا. علی نہیں گئے تھے، علی علیہ السلام کو نہیں لے کے گئے تھے، علی وہاں نہیں تھے، علی کو لے کے نہیں گئے تھے، میرے علی وہاں آئے نہیں تھے، وہاں گئے نہیں تھے، وہاں پہنچے نہیں تھے، پر میرے نبی نے مال غنیمت میں علی کا حصہ رکھ کے بتایا کہ علی نہ بھی آئے علی ہے. برشتر آ گیا. اب جناب تقسیم ہو گیا، علی مولا نہیں تھی لیکن علی کا حصہ نکالا. اب سنو کربلا کیوں ہوئی، قتل حسین کی بنیادیں کہاں رکھی گئی، کیسے مسلمان حسین کو مار سکتے ہیں. مولوی میڈیا میں بیٹھ کے بکواسیات کرتے رہتے ہیں. 1400 سالوں سے مولوی بیٹھ کے آج تک یزید کی صفائیاں دے رہے ہیں اور ہمیں کہتے کہ یہ کہانیاں، قرآن پڑھو. کربلا کی بنیادیں قرآن بتا رہا ہے کہاں رکھی گئی ہیں. قلعہ تبوک فتح ہو گیا اور سارے بالغ مرد مدینے کے وہاں موجود تھے. اب سارے تھے، علی کے علاوہ سارے وہاں تھے. تبوک کا قلعہ فتح کر کے سارے مجاہدین نبی کے ساتھ واپس آ رہے تھے. جیسے واپسی پہ آئے تو میرے نبی نے فوراً حکم دیا کہ سارا لشکر جس رستے سے آیا تھا اسی رستے سے واپس جائے گا. میں اور میرے ساتھ حذیفہ یمانی اور عمار یاسر، یہ دونوں میرے ساتھ پہاڑی کے اوپر سے آئیں گے. یہ وہ حقیقت ہے جو مولوی پڑھتے نہیں ہیں. قرآن ہے، سورہ توبہ ہے. تبوک سے واپسی کے اوپر میرے نبی نے سارے لشکر سے کہا کہ تم اسی رستے سے جاؤ جس رستے سے آئے تھے. میں، میرے ساتھ حذیفہ یمانی اور عمار یاسر، یہ دونوں میرے ساتھ پہاڑی کے اوپر سے آئیں گے. اور لطف کی بات یہ کہ اس لشکر سے واپسی میں کچھ مسلمان ارادہ قتل نبی کر کے پہاڑ پہ پہلے چڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے. کچھ مسلمان لوگ کہتے ہیں کربلا میں مسلمان کیسے مار سکتے ہیں. یہاں نبی کے سامنے، نبی کی زندگی میں نبی کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ کے اور نبی کے ساتھ جہاد پہ جا کے اور مال غنیمت وصول کر کے واپسی پہ یہ مسلمان ہی تھے جو قتل محمد کا پروگرام بنا رہے تھے. اور یہ پہاڑ پہ چڑھ کے بیٹھ گئے. اور حکمت نبی دیکھیے کہ ہمارے یاسر حذیفہ یمانی کو لے کے نبی پہاڑی کے اوپر سے آئے. حذیفہ یمان کے ہاتھ میں نبی پاک کے اونٹ کی مہار تھی، وہ اس لیے آگے آگے تھے اور ہمارے یاسر ناکہ رسول کے پیچھے پیچھے تھے. جیسے پہاڑی کی چوٹی پہ پہنچے، رات کا ٹائم تھا، گپ اندھیرا تھا اور حذیفہ آگے آگے چل رہے تھے کہ اچانک بجلی چمکی. جیسے بجلی چمکی تو اس بجلی کی چمک میں حذیفہ کو پہاڑی پہ کچھ نقاب پوش نظر آئے. جیسے رات کے اندھیرے میں نقاب پوشوں کو دیکھا، حذیفہ نے گھبراہٹ پہ اپنی چھڑی ان کے اونٹوں کے منہ پہ ماری، جس سے ان کے اونٹ بدل گئے، وہ سارے کے سارے بھاگ گئے. اب یہ یکدم ہوا تھا، اچانک ہوا تھا. حذیفہ کو اچانک نقاب پوش نظر آئے تھے. بھائی فطرت کا تقاضا ہے کہ رات کے اندھیرے میں بندے کو سایہ بھی نظر آ جائے. بندہ کہتا ہے اب حذیفہ کو نقاب پوش نظر آئے تو حذیفہ نے گھبراہٹ میں چھڑیاں ماری، ان کے اونٹ بدل کے وہ بھاگ گئے. اب اچانک ہوا تھا کہ حذیفہ کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کون تھے اور کیا ہوا.
کہ پیچھے مڑ کے دیکھا تو ناکے پہ نبی مسکرا رہے تھے. نبی نے پوچھا حذیفہ کیا ہوا؟ تو حذیفہ نے گھبراہٹ میں کہا یا رسول اللہ کچھ نقاب پوش بندے تھے یہاں پہ، یہ نقاب پوش بندے تھے یہاں پہ. نبی نے پوچھا حذیفہ کون تھے؟ جیسے کہ نا کون تھے؟ تو حذیفہ کہتا نبی اللہ میں ان کو پہچان نہیں سکا کہ کون تھے، کیونکہ انہوں نے منہ پہ ٹھاٹھے باندھ رکھے تھے، انہوں نے نقاب چڑھا رکھے تھے. ان کے نقاب پوشوں کو نقاب کی وجہ سے میں پہچان نہیں سکا کہ وہ، لیکن یا رسول اللہ کی بات یاد آ گئی، میں ان کو چہروں سے نہیں پہچان سکا لیکن میں نے ان کے اونٹ پہچان لی ہے. یعنی بندے تو پاک کے ہیں، ان کی گاڑیوں کے نمبر پلیٹ میں نے لکھ لی ہے. آپ کیونکہ حذیفہ اونٹوں کو پہچان چکے تھے اس لیے حذیفہ کو نبی نے کہا میرے قریب آ، کیونکہ تم نے اونٹ پہچان لی ہے، اس لیے کوئی غلط فہمی نہ رہ جائے. کیونکہ اکثر ملزمان چوری کی سواریوں پہ جاتے ہیں. تو میں تجھے اونٹ پہچان اس لیے تجھے بتاتا ہوں کون تھے. فلانا تھا، فلانا تھا، فلانا تھا، فلانا تھا، فلانا تھا. 10 فلانے فلانوں کے نام نبی نے حذیفہ کو بتائے. اور شیعہ ایسی عالم قوم کا نام ہے کہ اگر انہوں تبرہ بھی کرنا ہو تو کہہ دیتے ہیں فلانے فلانے پہ لعنت. اللہ اکبر. اگر کوئی پوچھے کہ فلانا فلانا کون تھا تو اسے بتانا یہ فلانے فلانے وہی تھے جو نام نبی نے حذیفہ کو بتائے تھے. اور حذیفہ کو بتا کے کہا حذیفہ یہ تمہیں میں نے نام بتا دیے، اب یہ نام تو نے کسی کو نہیں بتانے. لو اسی لیے حذیفہ کا ایک لقب ہے سر النبی، رازدار نبی. لوگوں نے ہر صحابی کا کوئی نہ کوئی لقب رکھا ہے. حذیفہ کا کوئی نہیں بتاتے کہ حذیفہ کے لقب ہے کہ وہ رازدار نبی ہے. کیوں کہتے رازدار نبی؟ کیونکہ ان 10 اپنے قاتلوں کے نام، اپنے 10 قاتلوں کے نام میرے نبی نے حذیفہ کو بتائے تھے. اور کہا تھا حذیفہ تمہیں بتانا نہیں. خیریت سے نبی جنگ تبوک سے واپس آ گئے تو حذیفہ کو بتائے تھے نام. پورے مجمع کو پتہ چل گیا تھا کہ بندے مارنے گئے تھے. کون تھے؟ انہوں نے کہا یہ نبی کو پتہ ہے. اور نبی نے آگے صرف حذیفہ کو بتایا ہے. وہ بندے کون تھے حذیفہ کو پتہ ہے. تو بس جیسے سب کو پتہ چل گیا کہ ان 10 قاتلان نبی کے نام، ان 10 منافقوں کے نام اللہ کے نبی نے صرف حذیفہ کو بتائے ہیں. تو ایک بندہ ہر روز 5 ٹائم وہ حذیفہ کے ساتھ کھڑا ہو کے موڈے سے موڈا جوڑ کے ہر روز 5 ٹائم نماز پڑھتا اور ہر نماز کے بعد بڑے احترام سے حذیفہ سے مصافحہ کرتا اور مصافحہ کر کے کہتا حذیفہ جو نبی نے تمہیں 10 نام بتائے تھے ان 10 ناموں میں میرا نام تو نہیں ہے. اللہ اکبر. بس جب تو تھا ہی نہیں تو نبی تیرا نام لے گا. بس دنیا والوں پوچھتے ہو کہ کربلا کیوں ہو گئی، مسلمان کیسے کر سکتے ہیں؟ اور یہی وجہ ہے رونے کی وجہ کہ جو لوگ قتل محمد کے ارادے رات کے اندھیرے میں بناتے تھے نا، محمد کے بعد انہوں نے وہ منصوبہ کربلا میں دن دہاڑے پورا کیا. لوگ کہتے ہیں کیسے مسلمان حسین کو مار سکتے ہیں، کیسے کوئی کلمہ پڑھنے والا میرے نوحوں پہ اعتراض کرتا ہے کہ میرے عزادار ماتمی نوحے میں پڑھتا ہو کلمہ گو مسلمانوں. تو کہتے ہیں یہ کلمہ گو مسلمان کیوں کہتے ہیں؟ یہ حسین کو مار سکتے ہیں کلمہ گو؟ ارے جو کلمہ گو محمد کو مارنے کا ارادہ کرتے تھے ان کی اولادوں نے وہ دورا کام کربلا میں پورا کیا. بس رونے کی وجہ یہ ہے کہ جو رات کے اندھیرے میں منہ چھپا کے آتے تھے نا محمد کو مارنے، وہ 10 محرم کو محمد کا بیٹا مارنے دن دہاڑے آئے اور محمد کا بیٹا بہنوں کو دکھا دکھا کے مارا گیا ہے. اور دنیا والوں میں مجھے کہتا روتا کیوں ہے، پیٹتا کیوں ہے؟ وہ قتل رسول کی بنیادیں جو تبوک پر رکھی گئی تھی
وہ دن دہاڑے بہتے دریا کے کنارے سرعام دکھا دکھا کے مارا، اور مارنے کے بعد چپ نہیں ہوئے، مارنے کے بعد غریب کے سر کو نوکے نیزہ پہ رکھ کے شام و کوفہ کے بازار میں ہر منظر پہ دکھاتے رہے، دیکھو ہم نے محمد کا بیٹا مار دیا۔ بات مارنے تک رہتی، دکھ تو رہتا، پر ماں بہنوں بہو بیٹیوں کو لے کے سرے بازار رونے نہ آتے۔ بات کربلا تک رہتی تو صرف مرد ہی یہاں رونے آتے۔ یہ بہنیں بہو بیٹیاں لے کے اس لیے آئے ہیں کہ کربلا کے بعد شام غریبہ ہوئی۔ مولا قبول کرے سادات، آپ کا سادات کا جد مظلومان کا یہ پرسہ سادات کی محنت قبول فرمائے۔ اور آج ہے یہاں پہ چہلم کی مجلس، اور ہمارے ہاں چہلم بہنوں کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کسی ہوتے ہیں تو لوگ بہنوں کے بغیر چہلم نہیں کرتے۔ اگر پردیس میں دور بہن ہو تو لوگ کہتے ہیں وہ آئے گی تو چہلم ہوگا، اور اس غریب کا چہلم ہے جس کا چہلم سال بعد بہن کربلا کرتے۔ اور پتہ جب کربلا آئی نا، یہ بھی شام فتح کیے، شام کا ملک فتح کیے، وہ ملک شام علی کی بیٹی نے فتح کیا جسے علی جیسا فاتح فتح نہ کر سکا۔ اور جانتے ہو کس طرح فتح کیا ہے؟ پابند رسد ہو کے، بے مکھنا اور بے چادر ہو کے، اور دنیا والوں گریہ اور بکا اور ماتم کی وجہ یہی ہے کہ شرابی کے دربار میں محمد کی بیٹی کو کھڑا کیا گیا۔ ایک منظر پڑھنا چاہتا کیونکہ مصعب صدیقی کا ہے، شام کی بات سنو۔ اس ملون دنیا والا رونے کی، دنیا تباہ برباد ہو جاتی ہے، منظر نہ ہو دنیا میں کہ شام کے دربار میں شرابی کے سامنے علی کی بیٹی کو کھڑا کیا گیا۔ ملون پوچھتا ہے، بی بی میں نے سنا ہے کربلا میں آپ کے بیٹے مارے گئے، کربلا میں آپ کی نسل ختم ہو گئی، کربلا میں آپ کے بھائی مارے گئے، بھتیجے مارے گئے۔ بی بی کربلا کے بعد شام غریبہ تیری ہر چیز قیمتی لوٹ لے گئی، تجھے قیدی بنا کے کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزار کے میرے دربار تک لایا گیا ہے۔ بی بی بتا دیجئے کربلا سے لے کے میرے دربار تک کون سا مشکل مقام تھا، کون سی مشکل جگہ تھی؟ تو بی بی فرماتی ہیں، ملون سن، قاسم کے ٹکڑوں سے زیادہ، عباس کے بازو سے زیادہ، اکبر کے کلیجے سے زیادہ، علی اصغر کے حلقون سے زیادہ، حسین کے کٹے گلے سے زیادہ، شام و کوفہ کے شرابیوں کی سنگ باری سے زیادہ، مجھ زینب کے لیے مصیبت کا مقام یہی ہے کہ علی کی بیٹی ہو کے تجھ جیسے شرابی سے بولنا پڑا۔ سیدہ قبول ہوئے، اے وارث فرشیہ تھا، بی بی تیری حسرت تھی نا کہ میرے بیٹے کو کون روئے گا۔ بی بی 1400 سال ہو گئے، عاشورہ محرم کے بعد یہ چہلم کی مجلس ہے، یہ سیدات یزدار آج ماں بہنوں کو بیٹیوں کو لے کے تیرے غریب کا چہلم کرنے آئے تھے، کیونکہ تو کہتی تھی میرے بیٹے کو روئے گا کون؟ بی بی نے روتا دے، شام فتح کیا بھی، کربلا آگے اکبر کی جاگیر۔ بس کربلا کا گوندہ سن لو، جب بی بی آئی نا بھائی کی قبر پہ چہلم کرنے، تو بی بی نے سارے دکھ سنائے کہ کربلا کی سرزمین میں قبر حسین سے آواز آئی، زینب میری سکینہ کہاں ہے؟ کہا بھیا شام کے قید خانے میں تیرے غم میں روتے روتے مر گئی۔ چہلم
کے یہ بیوی، چہلم کر کے یہ بیوی آ گئی مدینے، اور مدینے کے باہر جب پہنچی اجڑی بی بی کہتی ہے سجاد یہ کون سا شہر ہے؟ اللہ، اتنی پردہ بی بی شام سے واپس آئی تو پوچھتی ہے بیٹا سجاد یہ کون سا شہر ہے؟ تو سجاد کہتے ہیں اماں یہ نانا کا مدینہ ہے، جیسے نانے نانے کا مدینہ ہے۔ تو بی بی نے مرثیہ پڑھا اے میرے نانے کے مدینے، مجھے زینب کو قبول نہ کرنا، کیونکہ زینب بھرا کر کے لے کے گئی تھی، زینب اجڑ کے آ گئی۔ اب سننا مرضی بشیر بن جزلم محاری کی روایت کہ وہ مدینے شہر میں داخل ہوا، اس نے منادی کی اہل مدینہ، مدینے کے وارثان، مدینے والوں، مدینے کے وارثان کے پاس بشیر کا یہ اعلان کرنا تھا۔ 14 سال کے شہزادے فوراً بشیر کے پاس آ کہتے ہیں بشیر کیا ہمارا ساتھی شہزادہ قاسم بھی آیا؟ 18 سال کے نوجوان آگے کہتے ہیں ہمارا ساتھی علی اکبر بھی آیا، کوئی کہتا ہے عباس آیا ہے۔ جیسے جیسے اعلان کرتا مدینے میں گونج پھیل گئی کہ سید مدینے کے آگے، اور جیسے مدینے کی بچیوں کو پتا چلا کہ سید مدینے آگے ہے تو مدینے کی بچیاں بی بی سورہ کے پاس آئی جو اکبر کے قدموں کے نشان میں سر رکھ کے سو رہی تھی۔ بچیاں کہتی ہے سورہ جان تیرا اکبر واپس آ گیا۔ اب 2 منظریں چلنا میرے ساتھ، نانے کا دین بچا کے، حسین کی ذریت بچا کے، حسین بچا کے، حسین کی نسل بچا کے، جیسے فاتح شام بیوی مدینے میں داخل ہوئی اور روزہ رسول پہ آئی اور رسول کے روزے پہ آگے کہتے ہیں نانا تیرا دین بچا آئی ہو، نانا تیری شریعت بچا آئی ہو، نانا تیری قبر پہ آئی ہو، تیری شریعت بچا کے، تیرا قرآن بچا کے، نانا تیرا دین بچانے کی قیمت زینب نے بڑی دی ہے، نانا تیرے دین کی قیمت میں نے بڑی دی ہے۔ یہ کہہ کے بی بی نے برقعے کے اندر سے ایک زخمی کرتا نکالا جو قبر رسول میں رکھا، تو رسول کی قبر میں رکھنا تھا کہ قبر رسول کعب گئی تو بی بی کہتی ہے نانا میں نے حسین کا کرتا رکھا، آپ کا زخمی کرتا دے کے قبر کعب گئی، مجھے زینب کو دے جو 70 قدم پہ شمر کا خنجر دیکھ دی رہی۔ ایک منزل ہو، نانا تیرا دین بچ گیا، نانا تیری شریعت بچ گئی، نانا زینب تیرے دین بچانے کے لیے اٹھ گئی، نانا میری نسل ختم ہو گئی، نانا میری اولاد نہیں، اب تیرے حسین کا کوئی بیٹا ہوگا جو مجھے اماں کہہ کے سلام کیا کرے گا۔ نبی کی زیارت کے بعد بی بی آئی ہے اماں کی قبر، اور یاد رکھو ذاکرین پڑھتے ہیں کہ ماں بیٹی کا ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ نہ ماں بیٹی سے دکھ چھپاتی ہے نہ بیٹی ماں سے دکھ چھپاتی ہے۔ جیسے اماں کی قبر میں آئی تو قبر اماں میں آگے کیا دیکھا کہ بی بی نے سر سے چادر اتاری کہ اماں تیرا حسین مارا گیا، زینب زخمی سر لے کے آ گئی، جیسے کہا اماں دیکھ میرا سر زخمی ہے، قبر سیدہ سے بی بی باہر آئی، بیٹی کو باہوں میں لے کے تلاشا دیا، کیا